کالی سی لڑکی نقش پیارے تھے لیکن وہ گورے رنگ کی نہیں تھی۔ اس کی پلکیں بہت خوبصورت تھی۔ سحر سادہ سی لڑکی، اسے میک اپ پسند نہیں تھا، لیکن گھر میں ماحول کچھ ایسا تھا کہ لپسٹک لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ ناول میں پڑھتی تھی وہ حالانکہ خوبصورت لڑکے جو لمبے پیارے سے بال، گورا رنگ، گلابی ہونٹ اور پھر ایک بہت خوبصورت سا لڑکا آتا ہے، ہاتھ تھام کر لے جاتا ہے۔ لیکن سحر کی زندگی کا یہ ایسا خواب تھا جو صرف ناول کی حد تک تھا۔ ماں نے آواز دی، ارے او سحر، برتن دھو لے، اٹھ جا، یہ کتاب پڑھنا چھوڑ، ہر وقت پڑھتی رہتی ہو، کہا تھا کالج میں پڑھ لو، وہاں موت پڑھتی تھی جاتے ہوئے، اور یہاں پتہ نہیں کون سی کتاب لے کر بیٹھی رہتی ہو، اٹھ جا، برتن دھو لے۔ ناول رکھا۔ امی کیا ہے؟ اتنے مزے کی داستان تھی۔ ناول میں ایک لڑکی جو اندھی تھی، اس کو بہت پیار کرنے والا شوہر ملتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دنیا دکھاتا ہے۔ مرد کتنے اچھے ہوتے ہیں نا۔ ماں نے سحر کی طرف دیکھا، شاید دل میں کوئی ڈر سا اٹھا تھا۔ جاؤ برتن دھو، جا کر، یہ کہانیاں دکھ دیتی ہیں بیٹی، نہ پڑھا کر۔ سحر برتن دھو رہی تھی، خیالوں میں گمسم سی تھی۔ مجھے بھی ایسا پیار کرنے والا شوہر ملے گا، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، لیکن ڈرتی تھی اپنے کالے رنگ سے۔ یہ زمانہ حسن کا ہے، یہاں حسین گورے رنگ یہ لٹائی جاتی ہے۔ سحر تو بیچاری غریب گھر کی کالی سی سادہ سی لڑکی تھی، وہ خواب بھی بڑے نہیں دیکھتی تھی، وہ ڈرتی تھی اپنے نصیب سے، گھر کے کام کرتی پھر ناول لے کر بیٹھ جاتی۔ زندگی کے میلے میں ابھی بھی بہت کھیل باقی تھے، ابھی رسوا ہونا تھا، ابھی آنسو باقی تھے، ابھی ملنا تھا، مل کر غم سہنے تھے۔ سحر جیسی بھی تھی، وہ باحیا لڑکی تھی، اس کی آنکھوں میں حیا تھی۔ نماز 5 وقت ادا کرنے والی سحر، ہاں دل اس کا بھی تھا، جذبات اس کے بھی تھے، لیکن وہ اپنی حد پار نہ کرتی تھی۔ کسی نامحرم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھا نہ تھا کبھی، بس کچھ خواب تھے چھوٹے چھوٹے، اپنا گھر ہوگا، اپنا جیون ساتھی ہوگا، اس کی محبت میں مر جاؤں گی، اس کی محبت میں جی اٹھوں گی۔ سحر کے لیے رشتے تو بہت آئے تھے۔ حجاب میں رہنے والی لڑکی، پاک دامنی اور پردہ داری نمازی ہونے سے کسی کو کوئی مطلب نہ تھا، بس لوگ تو دیکھتے تھے، پرکشش گوری ہی لڑکی ہو، بس چاہے کیسی بھی ہو، خوبصورت ہو، ہر کوئی کالے رنگ سے انکار کر جاتا۔ ہاں کچھ لوگ آتے تھے عمر رسیدہ پائے جاندے، لیکن سحر انکار کر دیتی۔ صرف میں خوبصورت نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں کسی کے ساتھ بھی چل پڑوں۔ ایک دن ایک خوبصورت سے لڑکے کا رشتہ آیا، دیکھنے میں اچھا خاصا تھا، بازو پر ٹیٹو بنایا ہوا تھا، کان میں بالی پہنے ہوئے، بال بڑے بڑے رکھے ہوئے، ہلکی چھوٹی سی داڑھی، دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ سحر کو پہلی نظر میں پسند آ گیا، بات بڑھنے لگی، دونوں فیملیز کو رشتہ پسند آ گیا۔ سحر بہت زیادہ خوش تھی، اس کا وہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا جس کے بارے میں وہ سوچنے سے بھی ڈرتی تھی، بہت خوش تھی۔ نکاح ہوا، سحر نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، پہلی رات تھی۔ سحر کا شوہر کمرے میں داخل ہوا، ارمان نام تھا شوہر کا۔ ارمان پاس آ کر بیٹھ گیا، کیسی ہو، نظر تو اٹھاؤ سحر۔ سحر کی دھڑکنیں بے قابو تھی، دل کہہ رہا تھا یہ خواب ہے، آنکھیں دیکھ رہی تھی اتنا خوبصورت ہمسفر۔ سحر نے دھیمی آواز میں کہا، جی میں ٹھیک ہوں۔ آہستہ سے کہنے لگی، میں عشاء کی نماز ادا کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ ارمان نے سر ہلایا، بالکل، پڑھ لیں۔ سحر نماز پڑھ کر فری ہوئی، ارمان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ کو تو ہزاروں لڑکیاں مل جاتی، مجھ سے پیاری، مجھ سے خوبصورت، پھر مجھے کیوں سلیکٹ کیا آپ نے؟ ارمان خاموش رہا۔ سحر کا ہاتھ پکڑا ارمان، دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی، دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ارمان آہستہ سے کہنے لگا، تم سب سے الگ ہو، میرا خیال رکھو گی، مجھے اپنی پلکوں پہ بٹھا کر رکھو گی، میں جانتا ہوں کبھی مجھے چھوڑو گی بھی نہیں۔ سانسیں تیز تھیں، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سحر نے آہستہ سے کہا، آپ کے لیے بڑے حد سے گزر جاؤں گی، لیکن ارمان بس کبھی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ دل سے دل مل چکا تھا، وہ رات محبت میں گزر گئی۔ سب خوش تھے، سحر سب سے زیادہ خوش تھی۔ ارمان اس کی زندگی بن چکا تھا، وہ کالی سی لڑکی جس کے لیے اپاہج، لنگڑے، اندھے لڑکے کے رشتے آ رہے تھے، ان کے ساتھ ارمان سحر کو اپنی ہمسفر بنا لایا تھا۔ شادی کا 5واں دن تھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اچانک سے گلی میں شور ہونے لگا، سحر کی ساس چارپائی پر بیٹھی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی، پولیس دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ سحر کھانا بنا رہی تھی، پولیس والے بنا اجازت
گھر میں داخل ہو گئے۔ کہاں ہے ارمان؟ سالہ ایک پولیس والا چلا کر بولا۔ ماں نے پولیس والے کو بتایا، وہ تو گھر نہیں آیا، صبح سے گیا ہے۔ ارمان نے کیا کیا ہے؟ پولیس والا گالی دے کر کہنے لگا، اس نے کل رات ڈکیتی کی ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ سحر نے جب سنا ارمان نے ڈکیتی کی، وہ کچن سے دوڑتی ہوئی باہر آئی، پولیس والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، آپ میرے شوہر پر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے، سمجھے؟ میرا ارمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ کون ہیں محترمہ؟ پولیس والے نے پوچھا۔ میں ارمان کی وائف ہوں۔ وہ تو ایک اور شادی کر لی ارمان صاحب نے۔ اچھا ہے بھائی، مزے ہیں اس کے۔ سحر سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا بول رہے ہیں۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ پولیس والا گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ اگر وہ نہ آیا پولیس اسٹیشن تو اس کی بیوی اٹھا کر لے جائیں گے ہم۔ سحر کو ہوش آیا، اپنی ساس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ماں یہ سب کیا تھا؟ ساس نے نظریں چرا کر کہا، بیٹی بس یہی نصیب ہے، یہی سچ ہے، ارمان پہلے بھی شادی کر چکا ہے۔ سحر نے سوال کیا، پہلے اس کی 3 شادیاں ہو چکی ہیں۔ ساس آہستہ سے بولی۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ سحر اٹھی، وضو کیا، نماز ادا کرنے لگی۔ یا اللہ مجھے کسی مشکل میں نہ ڈالنا، مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالنا، میرے ارمان کی حفاظت کرنا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ارمان گھر آیا، شراب کے نشے میں دھت تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ سحر اٹھ کر ارمان کے سینے سے جا لگی۔ ارمان کہاں تھے میری جان؟ میں کتنا تڑپ رہی تھی، جانتے ہو میرا کیا حال تھا؟ ارمان بیڈ پر گر گیا۔ سحر میرے پاس آؤ۔ سحر نے ارمان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جی ارمان میں پاس ہوں تمہارے، پولیس والے آئے تو تم بھی جرم قبول کر لینا میرے ساتھ۔ ارمان کیا کہہ رہے ہو؟ اتنے میں کچھ نوجوان گھر کے اندر داخل ہوئے، ارمان کو پکڑ کر لے گئے۔ ارمان نے سحر کی طرف دیکھا، میرے ساتھ میری بیوی بھی شامل ہے، ہتھکڑی لگی، جیل لے گئے۔ سحر چیخنے لگی، اے اللہ یہ قیامت! ہتھکڑی بھی لگی تھی، مجھے بھی جیل جانا تھا، رات جیل میں رہی۔ پولیس والے پوچھتے رہے، تشدد سحر پہ بھی بہت کیا تھا، مارا۔ سحر کو بھی 3 دن گزر گئے جیل میں۔ سحر باقاعدہ نماز ادا کیا کرتی تھی۔ ضمانت ہوئی، سیدھا ماں کے گھر چلی گئی۔ سحر کے ماں باپ نے کہا، بس طلاق لے لو سحر، ہم ایک پل بھی تم کو نہیں رہنے دیں گے یہاں۔ سحر نے ماں باپ کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ سحر روتے ہوئے کہنے لگی، بابا جان آپ اپنی بیٹی پر یقین رکھیں، میں گھر بسا کر دکھاؤں گی، مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، میں ارمان کو سیدھے راہ پر لے کر آؤں گی۔ آج اگر ارمان کو میں بھی چھوڑ گئی نا تو آج چور ہے، شرابی ہے، کل قاتل اور زانی بن جائے گا۔ ارمان کی ماں سحر کی باتیں سن کر رونے لگی، میری بچی معاف کر دے مجھے، میں نے تیرے ساتھ برا کیا، سوچا تھا شادی کروں گی سدھر جائے گا، مجھ سے اس نے وعدہ کیا تھا شادی کے بعد سب برے کام چھوڑ دے گا۔ رات ہو گئی، ارمان بیڈ پہ بیٹھا تھا، سحر کھانا لے کر آئی۔ ارمان کیا سوچ رہے ہو؟ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا کھاؤ۔ ارمان سحر کی طرف دیکھنے لگا۔ سحر نے ہاتھ پکڑا، ارے اٹھ جاؤ، اسے دیکھ رہے ہو جیسے پہلی بار مجھے دیکھا ہے۔ ارمان ہاتھ دھو کر آیا، کھانا کھانے لگا۔ سحر پیار سے کہنے لگی، ارمان کیا میں نے آپ سے کبھی کسی چیز کی خواہش کی ہے؟ کیا میں نے کبھی مہنگے مہنگے کپڑے مانگے ہیں آپ سے؟ ارمان کیا میں نے کوئی بڑا گھر یا گاڑی مانگی ہے؟ ارمان کھانا کھاتے ہوئے بولا، نہیں سحر، ایسا تو نہیں۔ سحر کے جسم پہ ابھی بھی پولیس والوں کے تشدد کے نشانات تھے۔ سحر نے قمیض اتاری، اپنی کمر پہ لگے زخم ارمان کو دکھانے لگی، یہ زخم، یہ درد کچھ نہیں ہے، میں تمہارے لیے مر بھی جاؤں تو غم نہیں، تم مجازی خدا ہو میرے۔ آج ایک ایک لفظ دل چیر رہا تھا ارمان کا۔ روتے ہوئے سحر بولی، کیا تم اپنی گھر کی عزت کو یوں نیلام کرو گے؟ کیا نماز قرآن پڑھنے والی بیوی کو ایسے ذلیل کرو گے؟ زمانے میں کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا تم کو؟ ارمان آج ایک فیصلہ کرو اور اللہ کو حاضر جان کر فیصلہ کرو۔ ارمان نے کھانا ختم کیا، سحر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارمان جانتے ہو جس رات تم گھر آئے تھے شراب پی ہوئی تھی اور مجھے کہا تھا پولیس کے سامنے تم بھی جرم قبول کر لینا، میں سمجھ گئی تھی تم ڈر گئے تھے، میرے ساتھ تم کو سکون ملتا ہے، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ اس رات میں بہت
خوش تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، میں ماں بننے والی ہوں اور تم بابا۔ ارمان سن کر بے قابو سا ہو گیا۔ ارمان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگا۔ ارمان، میری خوشی کو تم نے آگ لگا دی تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، میرے پیٹ میں تمہارا بچہ اور پولیس والے مجھے مار رہے تھے۔ ارمان، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو سب چھوڑ کر ایک نیک زندگی گزارو اپنے بچوں بیوی کے ساتھ، یا کل میں ڈاکٹر کے پاس جا کر بچہ ختم کروا دوں۔ ارمان سحر کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ سحر، مجھے معاف کر دو، سچ تو یہ ہے مجھے اب تمہارے بنا نہیں رہنا، میں بدل جاؤں گا، سب برے کام چھوڑ دوں گا۔ جانتی ہو سحر، اگر تم طلاق لیتی نا مجھ سے تو میں خودکشی کر لیتا۔ میری جو پہلی بیویاں تھیں انہوں نے کبھی مجھے ایسے سمجھنا ہی نہیں چاہا ہے۔ بس کسی کو میرا شراب پینا پسند نہ تھا تو کسی کو چوری کرنا۔ ہاں، میں غلط تھا، مجھے راہ پہ لایا جا سکتا تھا۔ سحر نے اپنے سے دور کیا ارمان کو۔ ارمان، کل فجر کی نماز میرے ساتھ ادا کرو گے نا؟ ارمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ارمان سحر کی پیشانی چومتے ہوئے بولا، تم جیسا کہو گی ویسا کروں گا۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ سحر نے ارمان کو جگایا، اپنے ساتھ نماز پڑھائی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ دنیا بدل چکی تھی، سب کچھ ایک خواب کی طرح بدل گیا۔ ارمان نے کان کی بالیاں اتار پھینکی۔ ماں نے دیکھا بیٹا نماز پڑھنے لگ گیا۔ ارمان برگر بنانے کا کام جانتا تھا۔ سحر سینے سے لگا کر بولی، میں تمہارا ساتھ دوں گی، حلال سے شروع کرو گے تو اللہ برکت ڈالے گا، میرا زیور بیچ دو، دکان بناؤ اپنی۔ ارمان نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے بھی اپنی بالیاں اتار کر دی، جا پتر، اللہ تجھے کامیاب کرے۔ ارمان نے سونے کا زیور بیچ کر پیسے لے آیا، دکان کی تیاری کی، دکان تیار ہو گئی۔ ارمان شراب چھوڑ گیا، چوری حرام چھوڑ گیا، برگر کی دکان بنا لی۔ سحر گھر میں سامان تیار کر کے دکان پر بیچتی، ارمان برگر بیچنے لگا۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، دونوں کی محبت اللہ کو بہت پسند آئی۔ دیکھتے دیکھتے کام میں برکت ہوئی، عزت کی روزی کمانے لگے۔ رات کو میلہ لگ جاتا ارمان کی دکان پہ۔ ارمان نے 4 لوگ اپنی دکان پر ملازمت کے لیے رکھ لیے۔ ارمان نماز کا پابند ہو گیا، سورۃ یاسین زبانی یاد کر لی، فجر کی نماز پڑھتا، اونچی آواز میں گھر میں تلاوت کرتا، پھر دکان پہ جانے کی تیاری کرتا۔ اللہ نے اتنا عطا کیا کہ کبھی سوچا نہ ہو۔ سحر کے آخری دن چل رہے تھے، حمل کے اسپتال لے گئے۔ سحر کا ہاتھ تھامتے ہوئے ارمان نے کہا، میری جان، اللہ سب بہتر کرے گا۔ کچھ ٹائم بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ ارمان بہت خوش تھا، بہت خوش۔ بیٹے کو باہوں میں اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ 1 سال بعد ارمان نے بہت بڑی دکان بنا لی، ایک معجزہ تھا، اتنی برکت، اتنی کامیابی۔ ارمان، سحر اور ان کا بیٹا عمرہ کرنے چلے گئے، مدینے کے سامنے کھڑے تھے۔ ارمان چیخ چیخ کر رونے لگا اپنے گناہوں پہ، یا اللہ سحر جیسی بیوی ہر کسی کو عطا کر، ہر لڑکی سحر جیسی ہو، مجھے جیسے بد کردار کو مدینے کی فضا تک لے آئی۔ سحر نے صبر کیا، اللہ پر یقین رکھا، ایک چور شرابی کو رزق حلال کمانا سکھایا۔ سحر نے صبر کیا، ایک گناہ کرنے والے انسان کو نیکی پہ لگایا، زندگی کے بارے میں ہارے ہوئے انسان کو جینا سکھایا۔ سحر چاہتی تو طلاق کر کے چلی جاتی، لیکن وہ گھر بسانا چاہتی تھی۔ اسے اپنی محبت اور اللہ پر یقین تھا، اگر کہیں غلطی سرزد ہو جائے تو درگزر فرمایا کیجیے، نہ کہ طعنے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹے، آج دیکھو نا 3 بیٹے ہیں ارمان کے۔ سحر کو اپنی پلکوں پہ سجا رکھتا ہے، مسجد میں اذان اکثر ارمان دیتا ہے، دکان پہ گاہکوں کا رش لگا رہتا ہے، رات کو ہزاروں روپے کما کر لاتا ہے۔ سحر کو سونے کا ہار دیا گفٹ میں۔ طلاق لینا، چھوڑ جانا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، انا میں رہنا، جذباتی ہونا، پاگل پن چھوڑ کر سحر بن کے دیکھو، اللہ پر یقین رکھو، جیسے آپ چاہو گے اللہ زندگی کو ویسے ہی ڈھال دے گا۔